بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن، ریکارڈنگ نمبر 5، سورۃ البقرہ، صفحہ نمبر 62۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، جب کہ تھے تم بے جان پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر ماریں گے تم کو، پھر زندہ کریں گے تم کو، پھر ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر قصد کیا آسمان کا پس ٹھیک بنایا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ آخرت کا بیان۔ توحید و رسالت کی طرح آخرت بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب 2 آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عالم بنائے ہیں، ایک آسمانوں کے نیچے اور دوسرا آسمان کے اوپر۔ نیچے والا عالم دنیا کہلاتا ہے، اوپر والا آخرت۔ دنیا کو عالم مشاہدہ بھی کہتے ہیں اور آخرت کو عالم غیب۔ اس میں جنت و دوزخ مشمولات، ملائکہ اور عرش وغیرہ ہیں، اور وراء الوراء اللہ کی ذات و صفات ہیں۔ یہ سب عالم غیب ہیں جو حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ رسولوں کی خبر ہی سے اس کا علم ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق عدم کے بعد معاً وجود بخشا، پھر سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر سب کو عالم ارواح میں رکھ دیا۔ جب کسی روح کے اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو پہلے رحم مادر میں مٹی سے 7 مراحل سے گزر کر جسم بنتا ہے، پھر فرشتہ اس میں روح لا کر ڈالتا ہے تو انسان اس عالم میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ عالم میں معدوم تھا، پھر اپنی حیات دنیا پوری کر کے مر جاتا ہے، یعنی روح بدن سے الگ ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور بدن مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اجسام مٹی سے دوبارہ نکلیں گے اور ارواح ان میں واپس آئیں گی اور نئی زندگی شروع ہوگی۔ پھر قیامت کے لمبے دن میں حساب کتاب ہو کر مکلف مخلوق عالم آخرت میں منتقل کر دی جائے گی۔ لوگ وہاں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا اور کرے گا، انسان اس کا کیسے انکار کر رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم اس دنیا میں معدوم تھے، پھر تم کو جاندار کیا، پھر تم کو بے جان کریں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، پھر تم ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دونوں جہاں اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیریں منزل دنیا بھی آسمان کے لیے بنائی اور بالائی منزل آخرت بھی، اور بالائی منزل زیریں منزل سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب انسان کو ایک منزل سے دوسری منزل میں منتقل کرنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ۔ اسی نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں، یہ زیریں دنیا ہے۔ پھر اس نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو 7 درست آسمان بنایا اور ان کے اوپر عالم آخرت کو بنایا جو انسانوں کا آخری مقام ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں کہ کب تک انسان عالم زیریں میں رہے گا اور کب اس کو عالم بالا میں منتقل کیا جائے گا۔ سوال: جب زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں تو سب چیزیں حلال ہونی چاہیے، بعض چیزیں حرام کیوں ہیں؟ جواب: حلت اور حرمت کا مدار نفع و ضرر پر ہے۔ شکر انسان کے لیے بنتی ہے، مگر شکر والے کو ڈاکٹر جواب: حلت اور حرمت کا مدار نفع و ضرر پر ہے،
شکر انسانوں کے لیے بنتی ہے، مگر شکر والے کو ڈاکٹر شکر سے منع کرتے ہیں۔ مٹی کھانا حرام ہے حالانکہ پاک ہے۔ زہر کوئی نہیں کھاتا مگر دواؤں میں پڑتا ہے۔ پس اخلاقی خرابیوں سے یا جسمانی ضرر سے بچانے کے لیے شریعت نے بعض چیزیں حرام کی ہے، مگر وہ بھی انسان کے لیے ہیں، گو ابھی اس کا نفع انسان کو معلوم نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی، ربط بعید توحید کے بیان میں آیا ہے والذین من قبلکم، اللہ نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے اب ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ ربط قریب گزشتہ آیت میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو ان کے جد امجد کے واسطہ سے زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا تھا کہ وہ زمین میں اور اس کی چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا بیان شروع ہوا۔ انسان کا وجود زمینی فرشتوں اور جنات کے بعد ہوا۔ جب آسمان و زمین کا کارخانہ بن کر تیار ہوا تو پہلے زمینی فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عناصر سے پیدا کیا ہے، اور آسمانی فرشتوں ملائے اعلیٰ کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جب عناصر اربع کی بھانپ اسٹیم میں مزاج پیدا ہوا تو اس پر ارواح کا فیضان کیا۔ پس زمینی فرشتے وجود میں آئے۔ ان فرشتوں کے مزاج میں چونکہ کسی عنصر کا غلبہ نہیں، اس لیے ان میں اعتدال رہا اور وہ شر و فساد سے بچے رہے، تسبیح و تحمید اور تقدیس میں لگے رہے۔ ان فرشتوں نے ہزاروں سال زمین کو آباد کیا اور اب بھی وہ زمین میں موجود ہیں۔ ان ملائکہ کا بکثرت صحیح احادیث میں ذکر آیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اور اسی روایت میں مسلم شریف میں ہے، فضلاً یعنی یہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں، یعنی زمینی فرشتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں جنات کے جد امجد جان کو پیدا کیا، ان کو عناصر کے آمیزہ سے پیدا کیا۔ ان کے خمیر میں آگ کا غلبہ تھا، اس لیے وہ ناری مخلوق کہلائے۔ وہ مکلف تھے، ان کو احکام دیے مگر وہ سرکش ہوئے۔ پھر زمین کو شر فساد سے بھر دیا، قتل و قتال کا بازار گرم کیا تو فرشتوں نے ان کو جزیروں میں دھکیل دیا۔ جنات بھی ہزاروں سال زمین کو آباد کیے رہے، اب بھی ہیں، مگر اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ان کے لیے نہیں بنائیں، اس لیے ان دونوں کو خلافت کے اعزاز سے سرفراز نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرشتوں پر ان کا علمی تفوق ظاہر کیا۔ پھر انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وقت آیا، ان کو خلیفہ بنانا تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ ملائکہ اور جنات پر ان کا علمی برتری ثابت کی جائے۔ ملائکہ جنات سے افضل ہیں، اس لیے ان پر تفوق ثابت کرنا کافی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ آخر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بات آدم علیہ السلام کے علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہیں، ان کو کسی کام کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یہ نئی مخلوق بھی پرانی مخلوق جنات کی طرح زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گی، اور ہم تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ بیان القرآن میں اس کی ایک مثال ہے، کوئی حاکم نیا کام کرنا چاہے اور اس کے لیے نیا عمل تجویز کرنے کا ارادہ قدیمی عملہ کے سامنے ظاہر کرے اور وہ عرض کرے کہ ہمیں کسی طرح تحقیق ہوا ہے کہ نیا عملہ بخوبی کام انجام دے گا، بعض بخوبی انجام دے گی اور بعض کام بالکل ہی بگاڑ دیں گے، اور ہم ہر وقت احکام عالی پر جان قربان کیے ہوئے ہیں، پس اگر یہ نئی خدمت بھی ہم غلاموں کو سپرد کی جائے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مصلحت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو زمین کی سب چیزوں کا نام سکھایا، یہ سکھانا فطری تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خودداد صلاحیت سے سب چیزوں کو سمجھ لیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام اور کام بتاؤ۔ وہ عاجز رہ گیا، تب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔
تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مصلحت ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی نئی مخلوق زمینی چیزوں کو سمجھے گی اور ان کو برتے گی، اور تمہارے دلوں میں ہے کہ ہم عبادت میں بڑے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر کمال علمی کا مرتبہ کمال عملی سے بڑا ہوا ہے۔ بدون کمال علمی کے خلافت کا کام اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے؟ اب فرشتے خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم کا کوئی زمین میں کار خلافت نہیں کر سکتا۔ اس طرح انسان کی علمی برتری فرشتوں پر واضح ہوئی۔ خلیفہ نائب کون ہوتا ہے؟ جس کو مالک اپنا قائم مقام بنائے وہ خلیفہ نائب ہوتا ہے۔ مالک اس کو ایک دستور دیتا ہے جس کی تعمیل نائب کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مثلا بادشاہ نے کسی کو کسی علاقہ کا حاکم مقرر کیا، یا کسی نے کوئی بڑا کارخانہ بنایا اور اس کا ایک مینیجر مقرر کیا، تو بادشاہ کا اور مالک کا خلیفہ نائب ہوگا۔ اب بادشاہ اور مالک اس نائب کو ایک دستور دے گا، اس کے مطابق وہ حکومت کرے گا اور کارخانہ چلائے گا۔ وہ خلیفہ اس قانون کو اپنی ذات پر بھی نافذ کرے گا اور دوسروں پر بھی۔ ایک واقعہ، انگریزوں کے دور میں ایک نیم سرکاری کارخانہ گھاٹے میں جا رہا تھا۔ حکومت نے لندن سے مینیجر بھیجا۔ اس نے ملازمین کو جمع کیا اور کہا کام کی کوئی پابندی نہیں، وقت پر آنا ضروری ہے، جو دیر کرے گا اس کی تنخواہ کٹے گی۔ ملازمین نے سوچا وقت پر آ جایا کریں گے اور بیٹھے رہیں گے۔ ایک ماہ کے بعد مینیجر نے ایک دن اپنی گھڑی آدھ گھنٹہ پیچھے کر لی اور اپنی گھڑی سے وقت پر دفتر آیا اور دفتر دار سے کہا دفتر کی گھڑی غلط ہے۔ چپڑاسی نے کہا سرکار گھڑی صحیح ہے۔ تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ سب کی گھڑی غلط ہے۔ اس نے محاسبی کو حکم بھیجا کہ آدھ گھنٹہ دیر سے آیا ہوں، میری تنخواہ کاٹی جائے۔ سارا عملہ سہم گیا۔ جو خود کو نہیں بخشتا وہ دوسروں کو کیا بخشے گا؟ سب سیدھے ہو گئے اور کارخانے کا نظام صحیح ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔